دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ خداوند متعال کہ جس نے اپنی مہربانی و نوازش سے شب یلدا کے سینے سے سفیدہ سحری کو نمود دی اور رات کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں بدلا، اور وہ خدا کے جو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس کا دروازہ ہر طالب و طفیلی اور خواندہ و ناخواندہ کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور تمام تر درود اور سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے، ہستیاں جو ہمارے لیے مینارہ نور اور منبع سرچشم و ہدایت ہے۔ جس موضوع کو تقریر کے ہم آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اسلام کی مثالی خواتین اور ان کا کردار، کوشش کی ہے بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ تھوڑا سا کلوز کر، کلوز۔ جس اسلامی تخصص کو، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے خواتین کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ہم نے کوشش کی کہ ہم ان خصوصیات کے ذیل میں بیان کریں ان ماڈرن چیلنجز کو کہ جن کا خواتین سامنا کرتی ہیں، چاہے وہ ایک ورکنگ ویمن ہو اور وہ گھریلو امور کو انجام دے رہی ہے، یا بطور ماں وہ مربی ہے، وہ نظام کو سنبھال رہی ہے، تربیت کر رہی ہے افراد کی یا اولاد کی، یا اگر علمی جہاد کر رہی ہے تب بھی۔ تو ہر سطح پر، ہر لیول پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیان کریں مثالیں تاریخ سے، چاہے وہ انبیاء میں ہوں خواتین، انبیاء کی ازواج ہوں، یا ان کی زندگی میں جنہوں نے بھی کردار ادا کیا، ان کی مائیں ہیں یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہیں، یا پھر اس کے بعد بھی آج کل کے زمانے میں، جیسے کہ کل آپ کو ایک مثال دی تھی، جو ماڈرن دور ہے اس میں بھی کچھ خواتین ہیں کہ جو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے تمام تر پروفیشنل لائف کو بھی چلا رہی ہیں، لیکن وہ ایک لحظے کے لیے بھی اپنی شرعی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوتی ہیں، اس محاذ پر بھی باقاعدگی سے کام کر رہی ہیں۔ آج جس انداز میں یا جس خصوصیت کو خواتین کے مد نظر رکھا جائے، وہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے، جس کی وجہ سے خدا نے ان کے اوپر کسی بھی امر کو جو دنیاوی ہیں یا باہر کے امور ہیں ان کو ان سے محفوظ رکھا ہے، یا ان کے لیے واجب نہیں ہے۔ ان کے لیے باہر جانا، ان کے لیے جاب کرنا، ان کے لیے کما کر لانا، ان تمام تر ذمہ داریوں سے جو باہر کی ہیں، ایک خاتون کو پروردگار عالم نے فری رکھا، آزاد رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذمے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک انسان کو بنانا ہے، وہ ایک انسان کی تربیت کرنا ہے، ایک ایسا انسان تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کرنا ہے
کہ جو معاشرے میں اصلاح لا سکے. اور آج کل کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ایک عورت ماں کے طور پر اپنا کردار نبھاتی ہے. بطور ماں جب وہ اپنے گھر کے تمام تر مسائل کو دیکھتی ہے اور تربیت کو بھی دیکھتی ہے, تو آج کل کے دور میں ماں کے لیے چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. کس طرح سے بچوں کو تربیت دی جائے, اور پروردگار عالم نے جو ایک ماں کی گود کو تربیت گاہ قرار دیا ہے, اسے مربی بنایا ہے, کس طرز پر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے, کس طرح تربیت کرے, کس نیت کے ساتھ کرے. کیونکہ خدا نے ماں کے بطن کو ہی وہ مقام قرار دیا ہے کہ جہاں پر بچے کی سعادت, اس کی خوشبختی یا بدبختی کو طے کیا جاتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, صلی اللہ محمد, جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں السعید من سعد فی بطن امہ وشقی من شقا فی بطن امہ. اولاد کا سعادت مند ہونا, اس کا سعید ہونا, اس کا خوشبخت ہونا, یہ ماں کے بطن سے ہے, اور اس کی شقاوت بھی, اس کی بدبختی بھی ماں کے بطن سے ہے. اور شاید دوسری تقریر میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی تھی یہ بات کہ کس طرح سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے اس انتخاب سے جو ایک مرد اپنی زوجہ کے لیے کرتا ہے. کیونکہ وہ فقط اپنے ایک ہمسر کو یا ہم سفر کو منتخب نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ اپنی نسل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایک ماں کا انتخاب کرتا ہے. جب بھی اس انتخاب میں یہ نیت یا ارادہ شامل حال ہو جائے کہ یہ عورت بطور ماں میری اولاد کے لیے, میری نسل کے لیے کیسی رہے گی, تو اس انتخاب میں کافی بہتری آ سکتی ہے, کافی حد تک اصلاح آ سکتی ہے. کہ جب ظاہری خد و خال اور خوبصورتی اور جو صرف دنیاوی یا میٹیریلسٹک باتیں ہوتی ہیں ان کو نہ دیکھا جائے, بلکہ باطن میں دیکھا جائے, اس صلاحیت کو دیکھا جائے کہ آیا وہ اپنے اندر ان صلاحیتوں کو رکھتی ہے کہ وہ ایک مربی کی حیثیت سے, تربیت دینے والے کی حیثیت سے کس طرح سے سامنے آئے, تو ہمارے سامنے یہ انتخاب یا یہ مرحلہ آسان ہوتا ہے. اور جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے اور تاریخ میں بھی ایک دو جگہ نہیں, متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس طرح سے جمل میں جناب محمد حنفیہ جاتے ہیں اور ان کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ مقابلہ کریں, وہ وار کریں. تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ شجاع نہیں ہیں, آپ شجاعت میں بہت زیادہ بے مثل و بے نظیر ہیں, لیکن آپ ناکام واپس آتے ہیں تو مایوس ہوتے ہیں. اور جب امام حسن حملہ کرتے ہیں, آپ پہلے ہی وار میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. تو نہج البلاغہ میں بھی اس نقطے کو امام علی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حنفیہ آپ کو شرمسار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حسن نے جو یہ جنگ کی اور ان کو فتح ملی, تو یہ سارا شیر مادر کا اثر ہے. حسن فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں, حسن خاتون جنت کے بیٹے ہیں, حسن رسول اللہ کے پسر ہیں. ہاں, تو ماں کا یہ شجاعت کی صلاحیت بھی, اور اس سے ہٹ کر تمام تر صلاحیتیں یعنی یہ طے ہوتی ہیں ماں کے اثر سے, ماں کے شیر سے, ماں کے باطن سے. تو کس طرح سے اللہ صلی علی محمد, ایک خاتون اپنی اس سارے نظریے کو, زندگی گزارنے کو, لائف سٹائل کو چینج کرے جب وہ ماں بنتی ہے. کیونکہ ایک تربیت یافتہ شخص ہی تربیت کر سکتا ہے. جو خود تربیت یافتہ نہ ہو, جس کی خود تربیت نہ ہو, وہ تربیت نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت سے مراحل ہیں, بہت زیادہ مربوط نہیں ہے یہ بات ہمارے ٹاپک سے, لیکن چونکہ ہم نے ان ماؤں کا تذکرہ کرنا ہے تو اس ذیل میں وہ سارے نکات آئیں گے اور وہ چیلنجز بھی آئیں گے کہ جس کا اس دور میں مجھے اور آپ کو سامنا ہے, کس طرح سے, کس طرز پر اپنے بچوں کی تربیت کریں. اس کے لیے ایک اصول ملتا ہے. ابھی بھی دیکھیں, جیسے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے, مائیں بچوں کو لے کر آتی ہیں, خواتین زیادہ سمجھتی ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ بچوں کا رونا, بچوں کا بات کرنا, بچوں کا اٹھنا بیٹھنا, یہ نیچرل ہے, یہ فطرتی ہے, یہ ان نیچرل نہیں ہے.
میں دیکھتی ہوں کہ ان بچوں سے زیادہ ڈسٹربنس بڑے کرتے ہیں. وہ نیچرل نہیں ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. آپ کا اٹینٹیو ہونا یہ یا ان اٹینٹیو ہونا یہ ان نیچرل ہے, لیکن بچوں کا رونا, اٹھنا, بیٹھنا, چلے جانا, کھانا پینا یہ نیچرل ہے. ان کو اس چیز کو جس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اسے ہونے دیا کریں. آپ اپنی کانسنٹریشن میری جانب رکھیں, بچے جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. یہ بھی ایک تربیت کا مرحلہ ہے کہ جس میں ہم ڈکٹیٹ کر کر کے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. 7 سال تک تو آپ نے بچے کو ڈکٹیشن دینی نہیں ہے, اور بہت معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بچے کو منع کر کر کے اسے خراب کر دیا جاتا ہے. وہ ابھی ہلتا ہے, نہیں ہلو, اٹھ رہا ہے, نہیں اٹھو, کسی چیز کو ہاتھ لگا رہے, نہیں ہاتھ لگاؤ. یعنی ہم منع کر کر کے بچے کے اندر جو ایکسپلور کرنے کی صلاحیت ہے دنیا کو, اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایک جانب جہاں ہم ختم کر دیتے ہیں اس کی صلاحیت کو کہ وہ دریافت کرے کوئی نئی چیز, دوسری جانب ہم اپنے نہیں کی جو ویلیو یا قدر ہے اسے کھو دیتے ہیں. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے آپ اسے جتنا مرضی منع کریں وہ منع نہیں ہوتا, وہ منع نہیں ہوتا. کم از کم 7 سال کے بچے کے لیے تو آپ یہ سمجھ جائیں, جیسے معصوم کا قول ہے کہ وہ بادشاہ ہے, تو آپ نے اسے بادشاہ کی طرح کیا. کوئی بادشاہ کوئی کام کرے تو آپ اسے روک سکتے ہیں؟ ابھی یہاں پریزیڈنٹ آ جائے, پرائم منسٹر آ جائے, وہ اس کی مرضی, وہ اوپر بیٹھے, وہ نیچے بیٹھے, وہ یہاں بیٹھے, وہ اٹھ جائے, وہ جب مرضی جائے چلا جائے, مت چھوڑ کر کسی بھی مقام کو, جیسے مرضی کھائے پیے. کیا کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اسے روکے یا اسے ڈکٹیٹ کرے کہ تم یہاں بیٹھو, یہاں نہیں بیٹھو, ایسے کرو, ایسے نہیں کرو؟ حتماً یہ بات ایسے نہیں ہے, ہم نہیں کرتے. تو ایک بچہ کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے, یہ بھی ایک تربیت کا مسئلہ, یہ نکتہ ہے. اس چیز پر دھیان دیں یہاں پر میں, اور آپ اصلاح کریں, اپنی دریافت کرنے دیں, چیزوں کو دیکھنے دیں, کر رہے ہیں کرنے دیں, جانے دیں, آزاد چھوڑیں, انہیں فری کریں. ہر وقت مسلط نہ رہیں, خاص طور پر 7 سال تک ان کے دماغوں پر, ان کے ذہنوں پر, ہر وقت ان کے اوپر حفاظت کریں, نظر میں رکھیں, آبزرویشن میں رکھیں, لیکن ان کو بار بار نہ ڈکٹیٹ کریں نہ منع کریں کسی چیز سے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بہت ساری صلاحیتیں اس وقت میں ہی بچوں سے چھین لیتے ہیں, ختم کر لیتے ہیں. اس ذیل میں ایک اور بات, بچہ کیا ہے, تربیت کے مراحل پر ہی ہم بات کر رہے ہیں نا. آپ ایک بچے کو, ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بہت زیادہ ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا منع کرتے ہیں تو ایک جگ اور گلاس کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک خالی جگ مل گیا ہے اور آپ نے اس کے اندر پانی انڈیلنا ہے اور بس انڈیلتے ہی چلے جانا ہے. اور ایک کیپیسٹی آتی ہے جب وہ باہر ابل رہا ہوتا ہے, باہر آ رہا ہوتا ہے, تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر ہم ڈالتے ہی چلے جائیں. ایسا کیوں ہے؟ خدا کے ہاتھ سے وہ بچہ خالص آیا ہے, جو اس کی مینوفیکچرنگ ہے وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسے فطرت پر, عین فطرت پر پیدا کرتا ہوں, میں اسے اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہوں, میں اسے دین پر پیدا کرتا ہوں. اس کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. 7 سال تک کے بچے سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو معصوم آیا ہے, وہ اس طرح آیا ہے جس طرح اسے ہونا چاہیے. اور حدیث کہتی ہے ولیکن ولدا, یعنی وہ اس کا والد ہوتا ہے لیکن یحفظانہ ینصرانہ, وہ والد ہے یا والدہ ہے یا لوگ ہیں جو پرورش کرتے ہیں, وہ اسے یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں, نصرانی بناتے ہیں, یا کوئی بھی دین اسے سکھاتے ہیں. جبکہ خدا کہہ رہے ہیں میں تو اسے عین فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہوں, میں تو اس فطرت پر اسے بھیجتا ہوں. اس بات کو میں اور آپ سمجھیں, نہیں ہر وقت ڈکٹیٹ نہ کریں. پھر کیا کریں؟ اب بچوں کی کس طرح سے پرورش کریں؟ کیا ہے بچہ ہے, کس چیز سے اس کی مثال لیں؟ کیا وہ ایک پاٹ کی مانند ہے؟ اس بارے میں بہت ساری ہم نے جو ہے وہ ویڈیوز, بہت شارٹ ویڈیوز بھی بنائی تھیں, اور اس میں ان ساری ایگزامپلس پر ہم نے بہت ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا. یوٹیوب پر ابھی بھی اویلیبل ہوں گے, آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو ہم کس چیز کی مانند سمجھتے ہیں. تو اس میں سب سے بہترین جو جواب تھا یا بہترین بات تھی, اس سے بھی کوئی بہتر بات ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ ایک بچہ کہ جس کے اندر نمو خدا نے فطرتاً رکھی ہے, جس طرح سے ایک پودے میں رکھی ہے.
ایک پلانٹ میں رکھی ہے. ایک پودا وہ روشنی بھی لے لیتا ہے, وہ پانی بھی لے لیتا ہے, اور اس کی فطرت میں ہے بڑھنا, اس نے بڑھنا ہے, اس کی نشو و نما فطرتاً ہو رہی ہے. میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے اصلاً اس پودے کو نقصانات سے بچانا ہوتا ہے. اس کے گرد کوئی نہ کوئی آپ جھاڑی لگا دیتے ہیں, کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچائے, کوئی بڑی چیز اس کے ساتھ نہ ہو کہ جو اس کی نشو و نما کو روک دے, اس کی جڑوں کو صحیح طرح سے وہ پھیلے, اس کا تنا صحیح طرح سے رہے, اس کا جھکاؤ کہیں نہ جائے, وہ بالکل اسٹریٹ رہے. تو ہم یہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑھنا اس کی فطرت میں ہے, بس ہم ماحول کو سازگار بناتے ہیں اور صاف رکھتے ہیں کہ فاسد ماحول اس کو خراب نہ کر دے, صرف ان ایلیمنٹس کو ریڈیوس کرتے ہیں. 7 سال تک میں نے اور آپ نے بچے کے ساتھ یہی کرنا ہوتا ہے. نشو و نما اس کی فطرت میں ہے, اس نے بڑھنا ہے, ہر حال میں بڑھنا ہے, لیکن میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, بس اسے فاسد ماحول سے بچانا ہے, ان چیزوں سے بچانا ہے کہ جو چیزیں اسے نقصان پہنچاتی ہیں. بس اگر یہ کرنے میں کامیاب ہیں تو 7 سال کے بعد وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے, اس مرحلے میں آتا ہے, اور پھر اس مرحلے کو 7 سال کو مزید ڈیوائڈ کیا گیا, اور جب وہ اپنی ٹین ایج سے نکلتا ہے تو وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے پھر کہ وہ آپ کو مشورہ دے اور آپ مشورہ لیں اور اس پر عمل کریں اور کامیاب رہیں. لیکن یہاں تک جو 7 ایئرز ہوتے ہیں بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں, اس پہ ہر وقت امپوز نہیں کرنا ہوتا چیزوں کو. اسی لیے اسلام نے اولاد کے لیے جب بات کی تو یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو, بلکہ کہا تکرموا اولادکم, اپنی اولاد کی تکریم کرو, عزت کرو. ہم عزت نہیں کرتے, ہم ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ چیز تم نے کھانی ہے, آپ اسے پوچھیں کہ آپ یہ بدل سکتا ہے, جملہ بدلا جا سکتا ہے, آپ کا مینیو وہی رہے گا, چینج نہیں ہوگا, لیکن ڈکٹیشن ختم ہو جائے گی, اور تمہارا دل کر رہا ہے تو تم یہ کھا لو, ہم سب کھا رہے ہیں, آ جاؤ دسترخوان پر. یعنی اجازت لینے اور عزت دینے کی لحاظ سے اپنے جملوں کو, اپنے رویوں کو بدل لیں, اور دیکھیں کہ بچہ آپ کو پھر تنگ نہیں کرے گا جب آپ سے اس کی چوائس لیں گے. یہ آپ دیکھیں, مہمان آتے ہیں, آپ مہمانوں کے سامنے بسکٹس رکھتے ہیں, ان کے سامنے آپ نے کباب رکھے, چائے رکھی, بڑی اچھی اچھی آپ نے ریفریشمنٹ کے لیے چیزیں رکھ دیں. اب آپ سب سے کہہ رہے ہیں آپ بھی کھائیں, سب کو پلیٹس دے رہے ہیں, آپ بھی لیں, آپ بھی لیں, آپ بھی لیں. اب وہ بچہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہے ہیں میری باری کب آئے گی. جب آپ اسے رسپیکٹ نہیں دیتے تو وہ کہتا ہے اب تو نہیں چھوڑوں گا, اب تو سارے بسکٹس میں ہی کھاؤں گا, اب تو سارے کباب میں ہی ختم کروں گا, اب تو جو چیز بنائی ہے وہ میں نہیں کھانی ہے. بے شک کہ وہ نارملی یعنی نارمل روٹین میں نہ کھا رہا ہو, لیکن یہ اس کا ایکشن نہیں ہوتا. اس بات کو میں اور آپ سمجھیں, یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اس ڈس رسپیکٹ کے نتیجے میں جو ہم اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. چاہے مہمان بھی ہوں, لیکن آپ کے لیے چیف گیسٹ آپ کا بچہ ہی رہنا چاہیے, آپ کی اولاد ہی رہنی چاہیے. جب آپ سب کو پلیٹس دیں تو آپ اپنے بیٹے کو, بچے کو, بیٹی کو اسی طرح سے دیں جسے آپ باقی مہمانوں کو دے رہے ہیں. اور یہ حدیث ہمیں ان مقامات پر سمجھ میں آتی ہے, اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ہم اس ایج تک صرف اولاد پر فدا ہو رہے ہوتے ہیں, صرف محبت کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس ایج تک نہیں کہا جاتا کہ آپ صرف محبت بھی کریں. معصوم نے فرمایا کم از کم بھی آپ 12 مرتبہ اپنے بچے کو بوسا دیں ایک دن میں, 12 مرتبہ. کیا ہوتا ہے, آج اس نے مجھے کہہ رہی تھی بچیاں کہ ان سے کہیں کہ بوسے کے اوپر پڑھیں, آج آپ نے خود ہی پڑھ دی. جی بوسا دیں 12 مرتبہ, کم از کم 12 مرتبہ, 12 ٹائمز آپ اسے پیار کریں. آپ جب اسے پیار کریں گے وہ اپنی امپورٹنس کو فیل کرے گا, اور چلیں وہ تو امپورٹنس کو فیل کرے گا, آپ محبت کریں گے. جب آپ ایک بوسا دیتے ہیں, معصوم کا فرمان ہے جنت میں آپ کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. آپ اپنی اولاد کو پیار کر رہے ہیں, یعنی دور نہ کریں, سب سے زیادہ ان کو اوپن رکھیں, اتنا فری رکھیں کہ اگر وہ کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو آ کر بتائیں. بہت ساری کیسز جب آپ دیکھتے ہیں اس وقت کرمنل ریکارڈ میں بہت زیادہ کیسز ہیں, آپ روزانہ خبر سنتے ہوں گے,
بچوں کے زیادتی ان کے ساتھ کیسز. اور زیادہ تر کیسز میں کون لوگ نکلتے ہیں؟ محلے والے ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, اور بچے کو پہلے ہراس کر رہے ہوتے ہیں, وہ بچے کو اپنے پریشر میں لے رہے ہوتے ہیں. بہت ساری کیسز میں ہوتا ہے بچہ اتنا پریشر میں آیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے یہ بات نہیں کر سکتا. یہ ڈسٹنس, یہ فاصلہ کبھی ماں اپنی اولاد کے درمیان نہ آنے دے کہ وہ کسی کے پریشر میں اتنا آئے کہ وہ آپ سے اس پریشر کو بتا نہ سکے کہ فلاں شخص اسے کیسے دھمکا رہا ہے, کیسے اپنے پریشر میں لے رہا ہے. اتنی زیادہ محبت. آپ جب محبت کریں گے آپ کا درجہ بلند ہوگا بہشت میں, آپ خدا کے قریب جا رہے ہیں. اچھا, یہ محبت کی بات ہے. لیکن اکرام, مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بنے, ہر ماں کہتی ہے, کسی اچھے پروفیشن کا نام لیتی ہے, میں چاہتی ہوں میرا بچہ پائلٹ بنے, بڑے ہو کر سپریم کورٹ کا جج بنے, چیف جسٹس بنے, پرائم منسٹر بنے, ڈاکٹر بنے, بہت بڑا انجینئر بنے. 7 ایئرس کی بھی اگر ہم بات کریں, اچھا آپ ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں اس بچے کو کہ جسے آپ نے چیف جسٹس بنانا ہے, جسے آپ نے پرائم منسٹر بنانا ہے. چیف جسٹس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے, کسی بھی بڑے پروفیشن پر یا کسی بڑے سٹیٹس پر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا چیز سب سے پہلے پروٹوکول میں آتی ہے؟ رسپیکٹ, تکریم, عزت. وہ عزت جب تک اس سٹیج پر بچے کو نہیں ملے گی جس سٹیج پر سب سے زیادہ اسے حق ہے کہ ملے, وہ کیسے اس مقام تک جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے, مثال میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ صوفے پر بچہ بیٹھا ہوا ہے, مہمان آ جاتے, کوئی بھی آئے, چلو اٹھ جاؤ, جلدی سے خالی کرو, یہاں پر آنٹی بیٹھیں گی. آپ ایسے چیف جسٹس کو کہہ سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اٹھ جائیں ذرا, یہاں راستے میں نے بیٹھنا ہے, یہاں پر, یہاں کسی اور نے بیٹھنا ہے؟ نہیں, آپ ایسے نہیں کہتے. سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیہیو کیسے کر رہے ہیں. اپنے بیہیویئر کو جب ہم چینج کریں گے اور ان کو ایسی رسپیکٹ دیں گے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں انہیں بنانا, تب تک وہ اس مقام یا مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے. وہ بچہ جسے اتنی منتوں سے مانگا ہوتا ہے, اتنی مرادوں سے, جب تک نہیں ہوتا, کیا عرض کروں آپ کے سامنے, آپ زیادہ جانتے ہیں. بس یہ دعا ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے, بس یہ دعا ہوتی ہے بیٹا ہو جائے. اچھا جب ہو گیا تو اسے پیٹ کے, اسے مار کے, اسے اس کے ساتھ اتنا غلط بیہیو کر کے وہ جو قادر ہوتی ہے اور شکر ہوتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. جتنی محبت سے آپ نے مانگا ہے اس کا تجدید عہد کرتے رہا کریں. کیوں مانگا ہے, کس طرح مانگا ہے, کس طرح لیا ہے, کس طرح سے اس کی قادر کریں, آپ کس طرح سے اس کی تربیت کریں. ان امور پر میں اور آپ جب ہم ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں نا, مثال کے طور پر ہم شہزادہ علی اکبر کی بات کرتے ہیں, ہم جناب عیسیٰ کی بات کرتے ہیں, ہم جناب مریم کی بات کرتے ہیں, ہم امام حسنین کی بات کرتے ہیں, امام زماں کی بات کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ ان شخصیات کو جن لوگوں نے بنایا ہے وہ کتنی خوبصورتی سے ان کرداروں کو بنایا ہے, کتنے اکرام سے بنایا ہے, کتنی محبت سے بنایا ہے. وہ مائیں کس قدر لائق صد تحسین اور لائق صد احترام ہے کہ جنہوں نے انبیاء کو پالا ہے, جنہوں نے اماموں کو پالا ہے. آج تک وہ مائیں کہ جو بہت بڑے بڑے اسکالرز بناتی ہیں. آپ جتنے بھی زیادہ اسکالرز کی بات کر لیں, علماء کی بات کر لیں, اپنے فیلڈ پر جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, علامہ اقبال کو لے لیں, قائد اعظم محمد علی جناح کو لے لیں, اپنے پولیٹیکلی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس فیلڈ میں بھی دیکھ لیں جو بہت زیادہ بڑے مرتبے پر آتے ہیں, کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں. ان کی جب آپ بایوگرافی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں اپنے گھر سے ہی تربیت و تعلیم کو حاصل کیا ہے. یعنی جو اصل میں پہلا گہوارہ یا منبع ہے کہ جہاں سے انہوں نے ان افکار کو لیا وہ ان کی ماں کی گود ہے, وہ ان کی پرورش ہے. اس سطح پر جب تک میں سب سے بہترین اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کرا دوں, جب تک میں اپنا بیہیویئر درست نہیں کروں گی
میں ہزاروں روپے کی فیس جمع کرا دوں، میرا بچہ تربیت حاصل نہیں کر سکتا. اور آج کل کے اسکولس کا یہ حال ہے، مائیں اتنی پریشان ہوتی ہیں مجھ سمیت، سمجھ نہیں آتا کس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن کرائیں. لیکن جس بھی اسکول میں ایڈمیشن کرائیں اور آپ قریب سے جا کر دیکھیں تو صرف لگتا ہے کہ لاکھوں روپے کی صرف فیسز یا ہزاروں روپے کی فیسز لی جا رہی ہیں. وہاں پر اب اصل میں تعلیم بھی نہیں دی جا رہی ہے، تربیت تو بہت دور کی بات ہے. پھر آپ گھوم پھر کے واپس وہیں آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے گھر کے ماحول سے اپنے بچے کو تربیت دے سکتے ہیں. فقط واپس وہیں آ جاتے ہیں کہ جہاں سے آغاز ہے تربیت کا. اور آپ دیکھیے اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری حیدری نسبت محمد و آل محمد بلند الصلوات. بہت زیادہ وقت گزر گیا، لیکن صرف اس موضوع کے لیے زمینہ سازی ہے. اچھا کیسے تربیت دیں؟ ایک قول ہے امام کا جو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس ذیل میں، امام علی کا. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو آنے والے زمانے کے مطابق تربیت دو، جو زمانہ آنے والا ہے. یعنی اپنے زمانے کی مطابقت سے اسے تربیت نہ دو، بلکہ جو آنے والا دور ہے اس کے مطابق اسے تیار کرو، اسے آمادہ کرو. اس قول کو امام کے سمجھنے کے لیے بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری ڈائریکشنز ہوتی ہیں، بہت سارے زاویے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک مرحلہ کہ جسے اولین تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم ان خصوصیات پر بات کریں گے اصل میں، کہ جو خصوصیات خاص طور پر زمینہ سازی ظہور امام زمان میں کام آنے والی ہیں خواتین کے لیے بھی. اگر ہم تربیت کے مرحلے میں بھی بات کرتے ہیں اور اس قول کو دیکھتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ آنے والے ادوار کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت دی جائے، اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنی اولاد کو تربیت نہ دو. یعنی بیسز جو عقائد ہیں یا بنیادی باتیں ہیں وہ ایک سی رہتی ہیں، لیکن جو صلاحیتیں ہیں، جو خطرات ہیں، جو آنے والے زمانے کے ہیں، اس لحاظ سے تربیت کا انداز بدل جاتا ہے یا مختلف ہو جاتا ہے. جس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی اصلاح کی یا ان کی تربیت کی، جناب عیسیٰ نے اس طرز پر نہیں کی. توحید وہی رہی، نبوت وہی رہی، لیکن طرز بدل گیا، انداز مختلف ہو گیا. تھوڑے دن پہلے میرا بیٹا مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، ہمارے گھر میں ایک فریم پر تصویر لگی ہوئی ہے ذوالفقار، اس میں بنی ہوئی ہے تلوار. تو مجھے اس نے کہا کہ ماما کیا میں یہ تلوار فریم توڑ کر نکال سکتے ہیں یہ تلوار؟ میں نے کہا جی نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کا؟ تو اس نے کہا کہ جو ہمارے ایک امام بچے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، ان کے دشمنوں کو میں اس سے ماروں گا، آپ مجھے یہ اتار کر دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، میں اتار دیتی ہوں، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں یہ تلوار ہو اور امام کا دشمن گولی چلا دے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ تو زیادہ فاسٹ آئے گی نا. میں نے کہا وہ امام کا دشمن تو بہت تیز ہو گیا. اب یہ ہم نے تلوار تو امام علی کی یاد میں لگائی ہوئی ہے. ہم جب اس تلوار کو دیکھتے ہیں ہمیں شجاعت امام علی یاد آتی ہے، ہمیں امام حسین کی جنگ یاد آتی ہے، اور ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہم نے ایسا شجاع بننا ہے، ہم نے دشمن کو ایسے للکارنا ہے ہر میدان میں. یہ تو ہم نے ایک ریمائنڈر کے طور پر لگائی ہوئی ہے. لیکن اب زمانہ تو اس کا نہیں ہے، یہ تو امام علی کا دور تھا، امام حسین کا دور تھا، باقی ائمہ کا دور تھا. ابھی تو آپ یہ اٹھائیں گے اور دشمن ڈرون اٹیک کر دے گا، پھر کیا کریں گے؟ آپ کے ہاتھ میں تو تلوار رہ جائے گی. اچھا پھر کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا ہے، اور آپ نے اپنی فیلڈ میں اتنے ایکسلنس کو حاصل کرنا ہے کہ آپ ایک بہترین ڈرون تیار کر امام زمان کے حوالے کریں. آپ بہترین جیمرز بنائیں جو دشمن کے ایئر سٹرائکس کو روک سکیں، جو ان کے ڈرونز کو جیم کر دیں، ان کے نیٹ ورک کو جیم کر دیں، وہ امام پر یا شیعان پر امام کی حملہ ہی نہ کر سکے. ہم نے امام کی دشمن کی سوچ سے آگے نکلنا ہے. میں نے کہا لیکن ایک تو مسئلہ ہو گیا ہے بہت بڑا. تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہو گیا؟ میں نے کہا اس نے تو نا بہت برا کام کر دیا، امام کا دشمن بڑا چلاک ہو گیا ہے، یزید سے بھی زیادہ چلاک ہے، تیز ہے بہت. تو کہہ رہے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے تو آپ کا دھیان ہی ہٹا دیا.
اپنے پر سے. اس نے تو کہا کہ آپ گیمز میں لگے رہیں, آپ یوٹیوب کی ویڈیوز میں لگے رہیں, اور وہ کام کر رہا ہے پیچھے سے اپنا. وہ کہہ رہے ہیں اب ان کو میں نے اس پہ لگا دیا, ان کو پتہ ہی نہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ پیچھے سے یمن میں بھی ہمارے بچوں کو مار رہا ہے, وہ فلسطین پر بھی حملہ کر رہا ہے, اور وہ عراق میں, شام میں, وہ جہاں چاہتا ہے اٹیک کر دیتا ہے, اور ہم بے خبر ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہو رہا اصلاً میں. اور آپ کس روش پر تربیت کریں گے, یا امام کا ایک جہت, ایک ڈائریکشن کیا ہے, آنے والے زمانے کے لیے تیار کرو. یعنی امام چاہتے ہیں, یہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والی حجت کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے اپنی اولاد کو آمادہ کرو. مائیں بہت محنت کرتی ہیں اپنے بچوں کے اوپر, بہت محنت کرتی ہیں, نو ڈاؤٹ, اپنا سب کچھ قربان کرتی ہیں اولاد کی تربیت کے لیے. اولاد پر کس بھی سٹیج پر ہوں, غربت ہو, مشکلات ہوں, افلاس ہے, بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن اپنی اولاد کے لیے ہر طرح سے سیکریفائس کریں گی, ہر طرح سے قربانی دیں گی. صبح اٹھیں گی, نیند کی بھی قربانی دیں گی, بھوک کی بھی دیں گی, شاید جاب بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ, تاکہ فائنینشلی بہتر ہوں حالات, اچھے اسکول میں چلا جائے, اچھی فیسلٹیز حاصل کر لے. بہت محنت ہو رہی ہے. اچھا, جب پوچھا جائے کیوں اتنی محنت کی جا رہی ہے, کیوں بچوں کے لیے آپ صبح ہی صبح اٹھ رہے ہیں, آپ انہیں آمادہ کر رہے ہیں, آپ انہیں اچھے سکولز میں بھیج رہے ہیں, کیا اس کا جواب صرف یہ ہے کہ آپ نے انہیں ایک اچھی جاب دلوانی ہے, یا آپ سے بہتر سوسائٹی میں وہ گھر بنا لے, یا آپ سے بہتر گاڑی لے لے, آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس ہو جائے, اس کی دنیا بہتر ہو جائے, اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, اس کی اولاد ہو جائے, فقط صرف دنیا بہتر کرنے کے لیے اس قدر محنت کی جا رہی ہے, یا ولایت کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے اور نصرت کے لیے اتنی محنت کی جا رہی ہے؟ ایک نوالا جو میں اپنے بچے کو کھلاتی ہوں, یہ نیت ہو کہ اے خدا جو یہ کھانا اس کا جزو بدن بنے اور اس سے جو طاقت آئے وہ امام کی مدد کے لیے کام ہو. ایک علم, ایک حرف, ایک جملہ, جو علم بھی یہ حاصل کرے اور جس پروفیشنل فیلڈ میں بھی جائے, اس لیے کہ جس فیلڈ میں جائے یہ امام کی نصرت کرے, یہ امام کی مدد کرے. سلامتی امامی زمان بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد. اس ارادے کو بدل لیں, یہیں پر بیٹھ کر قصد کریں, ارادہ کریں, فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر ارادہ. جب بھی آپ یوم علی اصغر, عالمی یوم علی اصغر منایا جاتا ہے, پہلا جمعہ جب آتا ہے محرم الحرام کا, بہت سارے اب تو امام بارگاہوں میں منایا جانے لگا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایک تجدید عہد ہے. مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو ہاتھوں میں بلند کرتی ہیں اور عہد کرتی ہیں اور وعدہ کرتی ہیں امام زمان سے, اور دعا کرتی ہیں ان کو بلند کر کے کہ امام زمان آپ کے ظہور کے لیے میں اس بچے کو تربیت کر رہی ہوں جو جلد بپا ہونے والا ہے, آپ اس ظہور کے لیے میرے بچے کا انتخاب کر لیجئے. یعنی مائیں اس نیت کو بدلیں, جب بھی آپ گہوارہ شہزادہ علی اصغر سے اولاد مانگتی ہیں تو اولاد کے ساتھ ساتھ تربیت میں آسانی بھی مانگیے انہی سے, اور تیسری دعا کیجئے کہ آپ مجھے یہ اولاد دے رہے ہیں, آپ کے صدقے میں مل رہی ہے, تو جب وقت آئے تو مجھے اس امانت کو پلٹانے کی بھی توفیق ہو, مجھے وہ جرأت نصیب ہو کہ میں اس امانت کو, اس اولاد کو نصرت امام کے لیے پلٹا سکوں, میں اسے بھیج سکوں امام کی نصرت کے لیے, امام کی مدد کے لیے. یہ سیکریفائز یا جذبہ قربانی کا میں کر سکوں, یہ بہت مہم ہے. اس ارادے کو بدلنا, ولایت کے دائرے میں اپنی ہر چیز کو لے کر آنا. امام علی نے, اسی لیے میں اس بات کو بار بار عرض کرتی ہوں, شاید پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا, کربلا میں آپ نہیں تھے لیکن نصرت امام کے لیے, اس وقت کی حجت خدا کی مدد کے لیے آپ نے مولا عباس کو مانگا. یہاں سے نیت بتا دی کہ اگر تم اولاد مانگو تو نیت یا ارادہ کیا ہو کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ نصرت امام کرے گا, وہ امام کی مدد کرے گا. اور آپ کو دیکھ کر ہی جناب عقیل کے دل میں بھی خواہش بیدار ہوتی ہے,
اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کون سا حق و باطل کا معرکہ ہے کہ جس کے لیے علی اولاد مانگ رہے ہیں. میں بھی تیاری کروں. امام علی جناب عباس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور جناب عقیل جناب مسلم کو مانگتے ہیں. آپ ان کو آمادہ کرتے ہیں کربلا کے لیے. میری اور آپ کی آمادگی اور ولایت کے دائرے میں ان سارے مراحل کو لانا بہت زیادہ ضروری ہے. ہر کام اولاد کا کریں اس نیت سے کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے امام وہ اپنے لیے آپ اسے منتخب کر لیں. اس صلاحیت کے ساتھ میں اس صلاحیت کو جان لوں, اس پر زیادہ کام کروں اور تربیت کے اس مرحلے کو آسان کر دوں آپ کے لیے. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ جب ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان توحید کو سمجھ جاتا ہے, اس کی ڈیپتھ میں چلا جاتا ہے, اس کی گہرائی میں اترتا ہے. جس طرح سے کربلا کی ماؤں نے سمجھا, اتنے خوبصورت جوان, اتنے دیندار, متقی, ایسے جوان کہ اس زمانے میں ان سے بہتر جوانوں میں اور کوئی نہیں تھا, بے مثل و بے نظیر. کیسے قربان کر دیے, کس جذبے کے تحت قربان کر دیے؟ اسی جذبے کے تحت. یہ جو اولاد پروان چڑھائی ہے یہ نصرت امام کے لیے, یہ وقت کی حجت کے کام آ جائے. اگر نہ آئے, حسین کی اولاد نہ رہے, میری رہ جائے, یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسا مرحلہ ہے کہ امام کی اولاد نہ رہے لیکن میری اولاد رہے؟ کیا فائدہ؟ امام کا مال و اسباب نہ رہے, ان کے خیام لٹ جائیں, میرا گھر ایسے ہی رہ جائے, کیا فائدہ؟ حتیٰ کہ خود امام شہید ہو جائیں, میں زندہ رہ جاؤں اور میں کام نہ آ سکوں. یہ کربلا کی ماؤں نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے مگر اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. اور کس چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ جب اکبر جیسے جوان کو اسلام پر قربان کیا جا سکتا ہے. میرے اور آپ کا بچہ, میری اور آپ کی اولاد, ایک کامل اولاد, ایک کامل ماں اور ایک کامل باپ, جب وہ اسلام پر اپنی اولاد کو یا بیٹی کو قربان کرے تو مجھ جیسی ناقص ماں, میری جیسی ناقص اولاد, امام ہی اسے منتخب کر سکتے ہیں, امام ہی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. ہمارا سلام ان ماؤں پر کہ جن کے لیے, جن کی اولادوں کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ میدان میں آئے تو دشمنوں نے گواہی دی, جیسا کہ جناب قاسم کے لیے ملتا ہے. ان ماؤں کی انشاءاللہ کس طرح سے انہوں نے تربیت دی, آگے کی تقاریر میں ان مراحل میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ مائیں کس طرح کی مائیں تھیں, یہ اولادیں کس طرح سے انہوں نے پروان چڑھائیں. جب جناب قاسم میدان میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں مقاتل کی کتابوں میں ہے کہ دشمن کہتا ہے کہ ہمیں لگا کہ جیسے میدان کربلا میں کوئی چاند طلوع ہو گیا. علامہ مجلسی بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. چاند, آپ سوچئے دن کی روشنی میں جن کے چہرے مثل ماہتاب ہوں, اور جو دشمن کی نظر میں ماہتاب ہوں وہ ماں کی نظر میں کیا ہوں گے, وہ اپنے چچا کی نظر میں کیا ہوں گے. کس طرح سے ان ماؤں نے انہیں پروان چڑھایا ہوگا, اور جنہوں نے اتنی امیری میں, اتنی شاہی میں اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ہو, کیسے ان ماؤں نے اپنے بچوں کے سر نیزوں پر بلند دیکھے ہوں گے. 9 میل کا سفر, بطور خاص ان ماؤں کو اس مقتل میں سے گزارا گیا کہ جس مقتل میں ان بچوں کے بے سر لاشیں پڑے تھے, ان کے بچوں کے کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے. اور جب کوفہ کی منزل کو طے کرنے کی باری آئی تو اسی منزل میں ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر حسین کا ایک اور وعدہ وفا ہونے جا رہا ہے. اور وہ وعدہ کون سا وعدہ ہے؟ جب حسین نے ایک اپنی کنیز کو وداع کیا تو اس کنیز نے وعدہ لیا تھا, اے حسین آپ جب بھی عازم سفر عراق ہوں
आज़म कूफ़ा हूँ तो आप मेरे घर ज़रूर आइएगा। तो कहते हैं कि हुसैन ने वादा लिया, वो कनीज़ इमाम की शीरीं कि जिसका अक़्द किया, जिसे रुख़सत किया और वादा किया कि हम आएंगे, ऐसी कनीज़ान अहले बैत पर हमारा सलाम हो। खुदा ऐसी वफ़ा, ऐसी मोहब्बत अहले बैत आप सब कनीज़ान को, हम सब को अता करे। वादा किया, ठीक है शीरीं, जब भी कूफ़ा आएंगे तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे। कहा आका ऐसे नहीं, दुआ करें, आप वादा करें कि आप जब भी आएंगे तो आप बीबियों को भी साथ लाएंगे, ज़ैनब को भी साथ लाएंगे। कहा शीरीं वादा है, ठीक है ज़ैनब को भी साथ लाएंगे। अच्छा कहा आका ऐसे नहीं, वादा करें अब्बास व अली अकबर भी हमराह होंगे। कहा चलो शीरीं वादा रहा कि बच्चों के हमराह भी आएंगे। वादा वईद हो गया, बात हो गई। जब शीरीं जाने लगी तो रिवायत कहती है कि अबा अब्दुल्लाह ने जाते हुए कुछ चादरें शीरीं को हिदिया की, तोहफे में दी। शीरीं ने कहा कि इमाम से आका मैं जा रही हूँ, अकेली हूँ, तन्हा हूँ, इतनी सारी चादरें, नहीं मालूम कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ बीबियाँ हूँ, ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत से ज़ायद हैं। आका हुसैन ने कहा शीरीं रख लो, एक दिन काम आएंगी। आपने हिदिया किया, शीरीं को रवाना कर दिया। शीरीं ने ख़बर सुनी कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। क्यों? आपका घर, आपका मकान किला शीरीं के नाम से मशहूर हुआ कि वो थोड़ी बुलंदी के ऊपर था। और जब आपने सुना कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, मक्का आ गए, फिर एक दिन ख़बर आई हुसैन ने मक्का भी छोड़ दिया और हुसैन कूफ़ा की जानिब आ रहे हैं। शीरीं की बेताबी बढ़ी। कहते रोज़ाना अपनी कनीज़ों को लेकर सदर दरवाज़े पर आती, मकाम पर आती, आकर इंतज़ार करती, और जब दिन ढल जाता तो ना उम्मीद होकर वापस आ जाती कि आज भी आका हुसैन इस जानिब नहीं आए, आज भी आका का काफ़िला नहीं आया। कहते हैं इसी तरह से दिन गुज़रते गए। एक दिन जब सारा दिन इंतज़ार करके घर पलटी और सोने के लिए बिस्तर पर गई तो जैसे उसके कान में आवाज़ आती है रोने की, गिरिया की, और जैसे ख्वाब में कोई उसे कह रहा हो कि शीरीं तेरे घर मेहमान आ गए हैं, शीरीं अपने घर के दरवाज़ों को खोल दे। कहते हैं घबरा कर उन आवाज़ों को सुनकर जब जनाबी शीरीं उठी तो उठकर देखती हैं कि ये ख्वाब है फ़कत, लेकिन दिल घबरा रहा है। इसी दौरान ख़बरदार आकर ख़बर देता है, ग़ुलाम आकर ख़बर देता है कनीज़ कि शीरीं सिपाही यजीद आई है और एक काफ़िला आया है चंद कैदियों को लेकर, वो चाहते हैं कि रात को तुम्हारे घर में क़याम करें। शीरीं कहती है क्या माजरा है? बाहर आती है तो देखती है अजब मंज़र है, हुकूमत वक्त की सिपाही हैं मगर तन्हा नहीं है, चंद अफराद को क़ैद करके लेकर आए हैं और उस क़ैद में ज़्यादातर बीबियां हैं, चंद नेज़े हैं कि जिनके ऊपर सरों को बुलंद किया है, और उन बीबियों का काफ़िला सालार एक कैदी है जिसके हाथों और पैरों में जंजीरें हैं, जिसके गले में आहनी तौक है। कहते हैं कि सिपाही यजीद के लिए शीरीं ने हुजरे खुलवा दिए, तमाम सिपाह चली गई, और जब तमाम लोग चले गए तो वो कैदी वहीं आसमान के नीचे बैठे रहे। जब शीरीं जाने लगी तो उनमें से एक बीबी उठी, खड़ी हुई और कहा ए शीरीं तेरा घर है, तूने तमाम सिपाही यजीद को हुजरे दे दिए, अगर हो सके तो हमें भी रात गुजारने के लिए एक हुजरा दे दे। शीरीं ने कनीज़ को बुलाया, कहा क्यों नहीं? कहा इन कैदियों के लिए भी एक हुजरा तैयार कर दिया जाए। कहते हैं तमाम कैदियों को बैठने की इजाज़त मिली। शीरीं ने इंतज़ामात को देखे, उस हुजरे में आई और आकर जब तमाम इंतज़ामात को देखा जाने लगी तो उसी बीबी ने कहा शीरीं तेरा घर है, एक और इजाज़त चाहिए। कहा बीबी क्या इजाज़त चाहिए? कहा कि हमारे जब से ये करीबी अजीज़ हमसे जुदा हुए हैं हमने इनके ऊपर गिरिया नहीं किया, हमने इनका मातम नहीं किया, अगर तेरी इजाज़त हो तो हम अपने शुहदा को रो लें,
ہم اپنے عزیزوں پر گریا کر لیں, آنسو بہا لیں. شیری نے کہا ہاں اجازت ہے. شیری ابھی در خیمہ تک نہیں آئی تھی کہ اس بی بی نے آواز بلند کر کے کہا ہائے میرا ماں جایا حسین. شیری واپس پلٹتی ہے اور کہتی ہے بی بی یہ کس کا نام لیا ہے تو نے؟ تو اپنے مقتول کا کوئی اور نام لے کر ماتم کر لے مگر اس نام سے ماتم نہ کر. کہتے اس بی بی نے دوسرا نام لیا, ہائے میرا بھائی عباس. جب بیویوں نے تڑپ کر کہا وہ عباس, شیری نے پھر کہا کسی اور نام سے ماتم کرو, یہ کن کے نام لیتی ہو؟ کسی بیوی نے تڑپ کر کہا ہائے میرا بیٹا علی اکبر. جب بیویوں نے نام لینا شروع کیے, شیری وہی اپنا دل تھام کر زمین پر بیٹھ گئی اور کہا بتاؤ یہ تم کن مقتولین کے نام لیتی ہو؟ یہ کون سا حسین, یہ کون سا عباس, یہ کون علی اکبر؟ کہتے ہیں اس بی بی نے جو بار بار اجازت لے رہی تھی کہا شیری کہا تھا ایک دن تیرے گھر مہمان ہوں گے, آج حسین نواسہ رسول تیرے گھر مہمان آئے اور تو پہچاننے سے انکاری ہے. اے شیری تیرا آقا حسین, تیرا آقا عباس جنہیں کرب و بلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا, میں تیری آقا زادی زینب, یہ ام کلثوم, یہ ام رباب و ام فروا. اے شیری ہم کربلا میں برباد ہو گئے, ہمارے مردوں کو مار دیا گیا, ہمیں پابند رسن کر کے کوفہ میں در در پھرایا جا رہا ہے. شیری نے سر پکڑ کر کہا اے آقا حسین آپ مہمان بن کر آئے مگر وہ مصیبت یہ کس عالم میں کہ شیری پہچان نہ سکی وہ محمد, وہ علی, وہ حسین. ان للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.